ٹھیک ہے، چلیے اگلا سوال لیتے ہیں۔ اگلا سوال جو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ والی جو صحیح مسلم والی حدیث آپ نے بتائے تھے، کیا آپ وہ مختصر میں پھر سے ایکسپلین کر سکتے ہیں اس حدیث کو؟ اچھا، میں جی عبادہ بن صامت کی شاید وہ جی وہ والی حدیث جی ہوگی، میں کھول، ہاں وہ حدیث ہے، الذهب بالذهب بھی شاید وہی حدیث ہوگی ایک نا؟ سیکنڈ، ہاں بتا رہا ہوں، دیکھیے، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد۔ تو اس میں بھائی کا سوال کیا ہے زید بھائی؟ حدیث کو مختصر ایکسپلین کرنے کہہ رہے ہیں، تو پورا تو نہیں ایکسپلین ہاں کری لیکن شارٹ میں ایک دو پوائنٹ بتا دیجئے۔ دیکھیے، پھر میں یہی بتاؤں گا کہ اگر دو چیزیں، ظاہر ہے خریدنے بیچنے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز سے تو نہیں ہوتا ہے، دو پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک خرید رہا ہوتا ہے ایک بیچ رہا ہوتا ہے۔ اگر دونوں سیم چیزیں ہیں، سیم چیز کو سیم چیز سے خریدا جائے، جیسے سونا سونا، چاندی چاندی، کھجور کھجور، سیم چیز کو سیم چیز سے خریدا اور بیچا جا رہا ہے، تو دو باتیں آپ دھیان میں رکھیے، انتہائی آسان ہے، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں اس سے آسان زبان میں کیسے استعمال کروں۔ دو سیم چیزوں کو سیم چیزوں سے خریدا بیچا جا رہا ہے، تو دو چیزیں دھیان میں رکھیے کہ دو چیزیں ہمیں ہونی چاہیے، ایک تقابض ایک تماثل۔ تقابض کا مطلب جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں معاملہ کر رہے ہیں، آپ کو دینا ہے لینا ہے، جیسے میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں، ہمارا معاملہ یہیں پر ہو رہا، ڈیل ہو رہی ہے کسی سے، یہاں سے نکل کے جانے سے پہلے میں دے بھی دوں لے بھی لوں، اسی کو تقابض کہتے ہیں۔ تماثل کا مطلب یہ ہے کہ برابر ہونا چاہیے، میں 100 گرام سونا دے رہا ہوں تو 100 گرام سونا لوں، میں اگر 1 ساکھ کھجور دے رہا ہوں تو 1 ساکھ کھجور لوں، کم زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سیم چیز کو سیم چیز سے۔ دوسرا پوائنٹ کہ دو ڈیفرنٹ چیزوں کو ایک دوسرے سے خریدا بیچا جا رہا ہے، کیسے؟ لیکن ان دونوں کی علتیں ایک ہیں، جیسے سونا چاندی ڈیفرنٹ ہے لیکن علت کا مطلب بھی بتا دیں شیخ لوگوں کو۔ علت کا مطلب ہر سود داخل ہونے کا ریزن، اس کا سبب۔ جو طلبہ ہوں گے تو ان کو تو کم سے کم علت کا معنی سمجھ میں آئے گا، ورنہ تو بہت مشکل ہوگا کتاب البیوع کا سمجھنا۔ تو مطلب اس کا ریزن جو ہے، سبب کیا ہے سود داخل ہونے کا۔ تو جیسے سونا چاندی دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، لیکن علت یا سبب دونوں کا ہے ثمنیت، دونوں کرنسی ہیں، دونوں بطور قیمت استعمال کی جانے والی چیزیں ہیں۔ جیسے روپیہ ہے ڈالر ہے، دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، لیکن دونوں کی علت کیا ہے کہ دونوں کرنسی ہیں۔ سملارٹی کیا ہے؟ دونوں کرنسی ہیں۔ اگر اس طرح کی چیزوں کو خریدے بیچیں گے تو ایک شرط ہے، اور وہ شرط ہے تقابض، یعنی جہاں پہ لین دین ہو رہا ہے وہاں سے جانے سے پہلے آپ دے بھی دو لے بھی لو، اس کو تقابض کہتے ہیں۔ یہاں تماثل شرط نہیں ہے کہ میں 10 ڈالر دیا تو 10 روپیہ ہی ہوگا، 10 ڈالر کے بدلے میں 1000 روپیہ بھی ہو سکتا، کوئی دقت نہیں ہے۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ دو چیزیں ڈیفرنٹ ہیں اور دونوں کی علتیں بھی ڈیفرنٹ ہیں، سیم علت نہیں ہے۔ جیسے ایک طرف ہے روپیہ ایک طرف ہے کھجور، ایک طرف ہے روپیہ ایک طرف ہے چاول۔ روپے کی علت کیا ہے؟ ثمنیت، کرنسی ہے وہ۔ چاول کی علت کیا ہے؟ وہ ہے کہ کھائی جانے والی چیز ہے اور ناپی جانے والی چیز ہے، طعام مال کیل ہے۔ تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کا علت بھی ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پر نہ تو تقابض شرط ہے نہ تماثل شرط ہے، یعنی آپ ادھار بھی خرید بیچ سکتے ہیں، آپ کم زیادہ بھی خرید بیچ سکتے ہیں۔ یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے۔